اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشش کرتا ہوں جو اپنا موضوع ہے وہ بہتر سے بہتر ہو اور ایسا موضوع ہو جو میری اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہو، جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے یہ موضوع جو ہے نا بہت زیادہ ضروری اور ان کو بھی کوئی فائدہ دے سکے۔ زیادہ تر جو میرا موضوع ہوتا ہے وہ اس کو قرآن پاک کے متعلق ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہماری کتاب ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس قرآن میں اللہ پاک نے جو نازل کی ہے اس میں سارے احکامات جو ہے نا ہمارے اپنے ان مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہمارے لیے بھی، اور میرا وہ معاشرہ ہے پاکستان، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کون سا موضوع ضروری ہے، وہ میں جو بہتر سمجھتا ہوں میں اسی کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے میرا یہ موضوع جو ہے نا وہ یہ اسی حوالے سے یہی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے، اور کتاب جو ہے نا کوئی بھی ہو، اس کی کتاب کو پڑھنے کا یا سمجھنے کا ایک انسان کا نظریہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو نظریہ ہے نا اس قرآن کے حوالے سے وہ جو ہمیں ماضی سے ملا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی نظریہ، بہت کم لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی ذاتی نظریہ ہوتا ہے اس کتاب کے متعلق، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہمیں ماضی سے جو گزرے ہوئے لوگ چلے گئے ہیں ان سے ملا ہے، یا ہمارے باوجداد سے ہمیں نظریہ ملا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ قرآن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے، ہماری عبادت کی کتاب ہے، کہ اتنے اللہ پاک کے جو حکم ہے وہ عبادت کا ہے، نماز کا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ حج کرنے کا، اور زیادہ تر ہم اکثریت لوگوں نے اس کا جو نظریہ لیا ہوا یہی لیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمیں ایک لفظ کے بدلے جو ہے نا ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں کچھ ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ نظریہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی بڑی کتاب میں صرف یہ محدود نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس میں نماز ہی پڑھنی ہے یا روزے ہی رکھنا ہے، بہت سے ایسے معاملات، ایسے احکامات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ اس قرآن کے اندر علم ہے، حکمت ہے، اور اللہ پاک نے اس کائنات کے بارے میں کھول کر بیان کیا ہے اس کے قرآن کے اندر، اور یہ ہر انسان کے لیے، اور خاص طور پر اس انسان کے لیے جو اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور مطالعوں میں اکثر جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمانوں کو خاص طور پر ہم بھی موجود ہیں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ماضی سے چلا آ رہا ہے اس نظریے کو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس نظریے کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم اپنی آنے والے نسل کو بھی یہی نظریہ دے کر چلے جائیں گے، وہ بھی اس قرآن کو نہ سمجھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ ہم میں سے اکثریت یہی لوگ ہیں نا کہ اگر وہ سمجھ آتی ہے ہمیں قرآن کی تو ہم اس پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم نے عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم عمل کرتے نہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ تر تو یہ سمجھ ہی نہیں کتاب آئی، اس کتاب کا جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کا مقصد کیا ہے کتاب کے متعلق۔ تو اصل میں جو قرآن کا جو مقصد ہے نا وہ تو تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں گا تو آپ شاید نہ سمجھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ خود مطالعہ کریں، خود سمجھیں، کیونکہ بے شک اس میں یہ کہ ہماری زبان نہیں ہے یہ عربی، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے علماء اللہ پاک کے درویش لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تفسیریں لکھنی ہیں، ترجمہ کر دیا، آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور خود بہتر سے بہتر سوچ سکتے ہیں، بہتر سے بہتر عمل کر سکتے ہیں، اور قرآن کو بہترین انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بے شک اس میں کوئی گلہ شکایت کی بات نہیں ہے، شکوہ شکایت کی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ عربی زبان ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آج تو بہت سے ایسے ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں جو کھول کر جو ہے نا بیان ہو رہا ہے اس کے قرآن کے حوالے، قرآن کے بارے میں، قرآن کے اندر کون سے احکامات ہیں یہ اللہ پاک نے واضح بتا دیا ہے۔ اور یہ قرآن دوسرا یہ ہے نا انسان کی جہالت ختم کرتا ہے، انسان کے اندر جتنی بھی جہالت ہے یہ قرآن ختم کرتا ہے، کیونکہ قرآن ایک علم کی کتاب ہے اور حکمت کی بھی کتاب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو جہالت ہمارے اندر ہے نا، گمراہی ہے، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، وہ اس قرآن کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں تو ہمارے اندر سے جہالت ختم ہوگی، کیونکہ جو ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں نا، کوتاہیاں، اس کو میں جہالت ہی کہتا ہوں، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اور جب غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے انسان کی، اور اس کو دور کرنے کا ذریعہ واحد یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں، اور جب تک سمجھیں گے نہیں ہمارے اندر سے یہ جہالت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن اتنی بڑی جو کتاب ہے یہ صرف محدود نہیں ہے نماز تک، روزے تک، یا آج تک محدود ہے، یا اس کے اندر یہی احکامات ہیں، یا ہم نے اس کو پڑھ کر 10 نیکیاں لینی ہیں۔ اتنی بڑی علم کی کتاب ہو کر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں علم کی کتاب ہوتے ہوئے ہمیں علم نہ ملے۔ اس میں کتاب کی کوئی غلطی نہیں ہے، انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان سمجھتا نہیں ہے اس کتاب کو،
کیونکہ جب تک ہم اس قرآن کو، کیونکہ یہ ہمارا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، یہ ماضی کا نظریہ ہم تب ختم نہیں کریں گے، ہم اسے جو ہے نا اپنی غلطی پہ دور نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا یہی نظریہ رہا تو ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہی نظریہ دے کر چلے جائیں گے قرآن کے متعلق۔ اس لیے ہمیں قرآن کے متعلق جو نظریہ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ پاک کے ایسے اولیاء گزرے ہیں، نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے اور اللہ پاک نے ان کو علم بھی دیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کو کس انداز سے سمجھا ہے، نہ وہ کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، نہ کسی وہ بڑی مطلب کہ کسی بڑے علماء سے پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو قرآن ایسے انداز سے وہ قرآن کو سمجھا اور قرآن کو بیان کر کے چلے گئے اپنے اشاروں میں۔ ایسے ایسے شعر ہیں انہیں قرآن کے متعلق، ایسے ایسے اسلام کے متعلق، تو یقین کر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسا علم سے نوازا ہے۔ اس لیے جو ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے، اب دیکھ لیں کہ قرآن میں بڑی پیاری آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا تفریقے میں نہ پڑھو، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم تفریقے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے نا وہ پرانا بنا ہوا ہے، ماضی کا نظریہ ہمارے پاس ہے، اسی کو پکڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں منع کر رہے ہیں کہ آپ کسی تفریقے میں نہ پڑھو۔ لیکن نہیں جی، ہم اسی تفریقے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی تفریقے میں رہنا چاہتے ہیں، اس تفریقے میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ قرآن تو ہمیں اس کے ممانعت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم اس کے جو ہے نا قبول نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا نظریہ پرانا بنا ہوا ہے۔ نیا نظریہ، ہماری نئی سوچ ہوگی تو ہم قرآن کا جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہماری نیا نظریہ نہیں بنے گا، نئی سوچ نہیں بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں نظریہ اپنا تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ جب تک ہم نظریہ تبدیل نہیں کریں گے ہمیں قرآن کی بہتر طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اتنی بڑی کتاب ہے اور یہ علم کی کتاب ہے، اور حکمت کی کتاب بے شک ہے، لیکن علم جو ہے نا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب سے علم لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کام کیا، ہمارا مقصد کیا آنے کا زندگی کا۔ قرآن کے اندر صرف یہ محدود نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے اندر بہت سے ایسے علم ہے اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس کائنات کے بارے میں بیان کیا ہے، زمین کے بارے میں بیان کیا، اللہ پاک چاند ستاروں کے بارے میں بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ بالکل محدود ہے، ہماری سوچ بھی محدود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے نا اسی پر ہم چل رہے ہیں، اور اگر اسی پر چلتے رہیں گے تو ہم اسی جہالت میں رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا نظریہ تبدیل کرنا ہے۔ کیونکہ یہ علم کی کتاب جو ہے نا، علم جو ہے کوئی بھی علم ہو وہ انسان کو آگاہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو بہترین اور پاکیزہ علم ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے اپنی جہالت کو ختم نہیں کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہالت نہ ختم ہونے کی، کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے نہیں ہیں تو اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اس کو سمجھیں نہیں ہم اس پر بہتر طریقے سے عمل نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جن لوگوں نے اس کو قرآن کو سمجھا ہے، صحابہ لے لیں، صحابہ کے علاوہ بھی اولیاء اللہ سے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ اولیاء بنے ہیں۔ اولیاء مطلب ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ کے احکامات پر بہترین طریقے سے چلتا ہے، اللہ پاک کی کتاب کو انہوں نے سمجھا ہے اور پھر اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن جب تک ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہی ہمارے پاس علم آئے گا، اور جب علم نہیں آئے گا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہمیں قرآن کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہمارا ماضی کا نظریہ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اپنی بالکل دیکھ لیں کہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو گھر سے ہی نظریہ مل جاتا ہے قرآن کے متعلق، جب قرآن کے متعلق نظریہ ملتا ہے تو پھر وہ کیا بنے گا، کیا پڑھے گا؟ وہ صرف یہی ہے، نماز تک محدود رہے گا اس کا نظریہ، اور روزہ، حج، زکات تک محدود رہے گا۔ اس سے اپنے نظریے کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے نظریے کو وسعت نہیں دیں گے ہم جو ہے نا بہتر نہیں سوچ سکیں گے، بہتر عمل نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس بہترین علم نہیں آئے گا۔ بہترین علم کے لیے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا ضروری ہے کہ آپ اپنا نظریہ تبدیل کریں۔ اس نظریہ تبدیل ہوگا تو ہمارے پاس علم آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس قرآن آپ کے ہر گھر میں موجود ہے، ہر موبائل میں آج کل موجود ہے، آپ قرآن کو جو ہے تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی علماء نے یا کسی عالم نے یا کسی مفسر نے اس کو ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، یہ تو ہماری اپنی جو بدقسمتی ہے، ہم جو ہے نا خود دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر تھوڑی بہت کہیں غلطی ہو گئی ہے تو میں نہیں مانتا کہ کسی انسان نے ترجمہ ایسا غلط کیا، لیکن تھوڑے بہت اگر ہو گیا ہے تو آپ یہ ہے کہ پورے قرآن کو نا یہ چھوڑ دیں گے، نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آپ کم سے کم قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، اور اپنا جو ماضی کا نظریہ ہے اس کو ٹھیک کریں۔ جن لوگوں نے بھی اپنا نظریہ ٹھیک کیا ہے نا وہ ترقی کر گئے ہیں، علم کے حوالے سے بھی اور دنیا و آخرت کے حوالے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنا نظریہ ٹھیک کرنا ہے اس قرآن کے متعلق، اور قرآن کو پڑھنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی علم کی کتاب جو ہے نا اس سے ہمیں علم لینا ہے، اور علم ملے گا تو ہمیں آگاہی آئے گی، ہمیں شعور ملے گا۔
تو اس کے لیے کیونکہ یہ ہماری جہالت اسی وجہ سے ختم ہوگی جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ علم آئے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی، جب سمجھ آئے گی تو ہم عمل کریں گے، تو ہماری جہالت ختم ہوگی۔ ہم نے اپنی جہالت ختم کرنی ہے، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم جو ایسے ایسی جاہلانہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں، جس کی قرآن ممانعت کر رہا ہے، قرآن ممانعت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اکثریت لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اس کو پڑھتے نہیں سمجھ کر۔ اسی لیے ہمیں جو ہے نا اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال کریں اور اپنا بھی خیال کرنا ہے، کم کم جو ہے نا اس قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ جب تک سمجھ کر پڑھیں گے نہیں، ہمیں جو ہے نا شعور آئے گا، نہ علم آئے گا۔ اور یہ تو اتنی بڑی علم کی کتاب ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ مینٹلی طور پہ ترقی کر سکتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ پاک اگر اس علم سے محبت کی جائے، اس قرآن سے محبت کی جائے، اللہ پاک اس کو بہترین علم سے نوازتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کتابوں میں موجود ہے، زندہ ہے ابھی آج تک، اللہ پاک نے ان کو علم سے نوازا اس قرآن کی وجہ سے، قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو قرآن سمجھ آ گیا اور اللہ پاک نے ان کو علم عطا کر دیا ہے۔ آپ قرآن سمجھیں گے، قرآن آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کو علم مل جائے گا۔ تو اسی لیے انسان کی جو ہے نا اگر سمجھ آتی ہے تو انسان کی جہالت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلی بات ہے یہ کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، تو ہماری جہالت جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں نہیں ہماری جہالت بالکل ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کردہ کتاب ہے، اور ہماری یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو یہ امت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس کو بھی، کیونکہ یہ کتاب قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ہر انسان سے مخاطب ہے۔ اس کی جہالت کے بارے میں قرآن مخاطب ہے، اس کو علم دینے کے بارے میں قرآن مخاطب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے، ہمارے دل میں ہوتے ہوئے پھر بھی ہم جو ہے نا ایسی غلطی کوتاہیاں، ایسی جہالت کر جاتے ہیں جس سے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ اپنے اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر سمجھیں گے تو اس پر عمل ہوگا اور ہمیں علم بھی آئے گا، ہمیں شعور بھی آئے گا۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں بھی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔